صدر محترم امام خصوصی سازدہ اکرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مکتب اقصیٰ اور ان کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اردو کے لیے اتنی خوبصورت شام سجائی، اور جو مجھے تقریر دیا گیا ہے جو ہے آزادی کے لیے شہر مسعود ٹیپو سلطان شہید کا ہے کردار۔ ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، جو خود تلوار ہو وہ خنجر نہیں رکھتا، جو شوق رکھتا ہے پینے کا جام شہادت، جو شوق رکھتا ہے پینے کا جام شہادت، وہ خوف دشمن کا اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ابھی یہ تبھی کی بات ہے جب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ظلم کے زنجیروں میں تپ رہا تھا۔ ہماری سرحد زمینیں جاتے، ہمارا گاؤں، ہمارے بستیوں پر نہ صرف انگریزوں کا آفا تھا بلکہ وقت آنے پر انگریز ہندوستانی عوام کا خون بھی نکال لیتے تھے، اور پورا ملک انگریزوں کے ظلم کے پہیوں میں کھسک رہا تھا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ظلم اور انصافی کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم ہی ظلم ہے، بڑھتا ہے پھر جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا وقت آ ہی گیا جب ہندوستانی عوام دھرم اور مذہب، ذات اور برادری سے اوپر اٹھ کر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے میدان میں اتر گئے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھوں نے مل کر ہندوستان کی جنگ آزادی لڑی۔ جنگ آزادی کے سپردار سیار میں سے ایک اہم نام شہر مسعود ٹیپو سلطان کا ہے۔ ٹیپو سلطان حیدر علی کے گھر میسور میں پیدا ہوا اور 15 سال کی عمر میں ہی ہندوستان جنگ آزادی کی دلچسپی میں لینی شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان، جن کے بارے میں انگریز مائی اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، ٹیپو آ رہا ہے۔ سامعین محترم، ٹیپو سلطان ہندوستان کے مسلمان اور غلام تھے جن کو سمجھنے کے لیے ان کا اتاریہ جملہ کافی ہے کہ شیر کی 1 سال کی زندگی غلامی کے 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ ملک سے محبت اور ملک کے دشمنوں سے نفرت ان کی پہچان ہے۔ سامعین محترم، ٹیپو سلطان ایک ایسے سلطان تھے جو جب تک زندہ رہے انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ ٹیپو سلطان، ان کی زندگی ایک سچی مسلم کی طرح تھی، وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے اپنے پڑوسی کو مارا، یہاں تک کہ فرانس کو بھی معاوضہ کیا، لیکن وہ اپنوں کے لیے غداری، مکاری اور موت کے خلاف لڑے۔ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے میدان سازدہ پٹم میں 1799 میں شارٹس کھا گئے، لیکن غم اور افسوس کا حق اس وقت پر ہو گیا جب ایک انگریزی افسر نے آپ کی لاش کو قلعے کے باہر اٹھا کر پھینکتے ہوئے یہ کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی عظمت، حوصلہ اور ہمت کو تاریخ کبھی خاموش نہ کر سکے اور ملک کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے۔ شہادت کا جنون اور جذبے سے ایمان بنتا ہے، شہادت کا جنون اور جذبے سے ایمان بنتا ہے، محبت عدل و انصاف کی پہچان بنتا ہے۔ کلیجہ شیر کا اور چیتا کی پھرتی جسم انسان کا، کلیجہ شیر کا اور چیتا کی پھرتی جسم انسان کا، یہ سب مل جائے تو ٹیپو سلطان بنتا ہے۔ شکریہ۔